اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ معزز حاضرین کرام، ذرا ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی بات کرنے اور سننے کے لیے موقع فراہم کیا۔ اصل میں انسانی زندگی کی جو بقا ہے، جو اس کی مثبت سروائیول ہے، وہ دین میں ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الدین و نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی، کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی اور عوام الناس کی خیر خواہی کا نام دین ہے۔ دین ایک جامع لفظ ہے جس میں ساری مخلوق کی خیر خواہی اللہ کو مطلوب ہے۔ احباب گرامی، آج کی باقاعدہ جو نشست ہے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا یہ آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی شرماتے نہیں، وہ اس میں عار محسوس نہیں کرتے۔ اس میں ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، بعودۃ، کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ اگرچہ فوق میں نہ اوپر کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ اسی جو حقیر چیز ہے اس سے بھی بڑی حقیر چیز کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پہ عار محسوس نہیں کرتے، اس بات سے وہ حیا نہیں کرتے، شرم نہیں کرتے، ان کو آتی اس معاملے میں کہ وہ مچھر کی بات بیان کریں یا مچھر سے بھی کسی کم تر چیز کی، حقیر چیز کی بات بیان کریں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ تو اس بات کو جان جاتے ہیں، کیا أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ حق ہے۔ اس میں تذکرہ کسی چھوٹی چیز کا ہے یا بڑی چیز کا ہے، بات جو اس کے میں جو محاصل ہے، اس میں جو فلسفی ہے، اس میں انسانوں کے لیے جو میسج اور پیغام ہے وہ ایک سچا پیغام ہے میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ سے انکار کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، بس وہ کہنے لگتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے، اللہ کی اس میں کیا منطق ہے، اللہ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اس میں ماسالہ، اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی چونٹی کی بھی مثال بیان کر دیتے ہیں، مچھلی کی بھی مثال بیان کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کی۔
تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی یہ شایان شان بات نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کریں. بات یہ شایان شان ہونے کی یا نہ ہونے کی نہیں، اصل میں بات انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے جو اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے، اللہ کا اصل میں اشارہ اس طرف تھا. یضل بہ کثیرا، اسی بات سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کی جب منہ شگافیاں کرتے ہیں، اللہ کے کلام پر جب اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بندہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے. ان کی دانائی میں، ان کی حکمت میں، ان کی آپس میں ان کا تقابل کیا ہے کہ بندہ اللہ کی کسی بات پر اعتراض کی انگلی دھرے کہ اللہ نے یہ بات کیسے کہہ دی. یہ مخلوق کے اصل میں یہ شایان شان بات نہیں ہے کہ اللہ کی کسی بات کے اوپر اعتراض اٹھائیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگ اسی بات کو، یعنی اللہ کی بات کو جو انہوں نے کہی سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اس کے اوپر انہوں نے ساتھ کہی تو وہ اسی سے ہدایت پا گئے. وَمَا يَضِلُّ بِهِ، اور گمراہ نہیں ہوتے لوگ. کون ہوتے ہیں؟ الا الفاسقین، لیکن گنہگار لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، انہی کے حصے میں یہ گمراہی آتی ہے، وہی یہ نکتہ چینیاں اور وہی یہ منہ شگافیاں کرتے ہیں. احباب گرامی، میں پہلے بھی یہ بات اپنی ایک دو نشستوں میں کر چکا ہوں، اور غالباً اس سے پہلے جو درس قرآن میں نے اٹینڈ کیا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، اس میں یہ بات کہیں ایسے درس قرآن کے بعد چھڑ بھی گئی تھی کہ اسلوب کون سا درست ہے درس قرآن کا. تو میں نے کسی درس قرآن میں کہا تھا کہ اسلوب وہی درس قرآن کا زیادہ درست اور زیادہ مؤثر ہے جس اسلوب سے بات ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. وہ کہیں ایک رکوع دو رکوع پڑھتے ہیں، اس میں پھر بہت سارے موضوعات آ جاتے ہیں، اور وہ موضوعات کے اپنے تقاضوں کے مطابق کسی پر تھوڑی کسی پر زیادہ وہ اپنی گفتگو بھی کر لیتے ہیں. لیکن میں نے کہیں یہ اپنی بھی عرض گزاری تھی کہ میں ساری عمر ٹیچر رہا، میں کالج میں پڑھاتا رہا، وہاں کا اسلوب بالکل اس سے مختلف ہے. وہاں تو آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ سارے پڑھے لکھے کہ کتابوں میں موضوعات بنے ہوتے ہیں، اور ہم نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے کسی ایک موضوع کا انتخاب جو کتاب میں آ رہا ہے ترتیبات کہ کل بچوں ہم یہ پڑھیں گے، تو اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. تو میں خواہی نہ خواہی اس پر مجبور ہوں کہ وہی اسلوب میری طبیعت کے میں وہ رواں ہو گیا ہے، تو میں اسی کے اوپر سے، اسی کے حوالے سے ایک چیز کو موضوع بنا لیتا ہوں اور اسی کے اوپر پھر گفتگو کر لیتا ہوں. تو آج کے حوالے سے میرا جو موضوع ہے اس آیت کے حوالے سے، وہ دین اسلام کی ایک بہت بڑا جو موضوع ہے انسانیت کے اعتبار سے، آدمیت کے اعتبار سے، وہ حیا ہے. حیا اللہ، یہ جو حیا والا لفظ ہے یہ اصل میں حیات سے ہی مشتق ہے. حیات سے، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، یہ اسی سے ہی مشتق ہے، لیکن اس کا دائرہ کار اس سے ذرا الگ جو ہے وہ بحثوں میں آتا ہے. تو احباب گرامی، یہ حدیث اللہ کے رسول کی عام آپ تک پہنچی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ ایک مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ صحابہ کرام کو کہ انسانی وجود میں، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. جب تک وہ درست رہتا ہے سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر سارے کا سارا جسم جو ہے وہ بھی خراب اور وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خبردار، آگاہ رہو اور جان لو، وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، وہ دل ہے.
سارے کے سارے جو جذبات و احساسات ہیں وہ وہیں پرورش پاتے ہیں. وہ ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، وہ مثبت ہیں یا منفی ہیں، وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، وہ جگہ وہیں پاتے ہیں. شیطان اور رحمان کی آماج گاہ وہی ہے. یہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ یہ بات فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لوگوں، صحابہ کرام سے کہا، لوگوں تم اللہ سے حیا کیا کرو، حیا کیا کرو. اب میں نے یہ بات چھیڑی ہے تو آپ لوگوں کے من میں بھی حیا کی ایک خاص ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی، آپ کے ذہنوں میں آ رہی ہوگی یقیناً، کیونکہ ہماری معاشرت میں حیا والا جو معاملہ ہے یہ ایک خاص جو زندگی کا شعبہ ہے، اسی طرف ہم عام طور پر اس کو لے کر جاتے ہیں. اور صحابہ کے نام نے آگے سے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے بھی اسی طرف ہی اپنی بات کو لے کر وہ گئے جو کہ ہم لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے آگے سے فرمایا کہ نہیں، میں اس حیا کی بات نہیں کر رہا جس کی تم سمجھ رہے ہو. میں کہتا ہوں اپنے دل اور اپنے پیٹ، ان دونوں کا خیال کرو. یہ دونوں کے دونوں بے حیائی کے مرکز ہیں. اب میں اس کے اوپر آگے کھل کر بات کروں گا کہ اللہ کے رسول نے ایسے یہ بات کیسے کہی. حیا ہے کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بعض کا تو اس کی ہم ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، بعض کا پھر اس کی ہم ڈیفینیشن بھی کر دیتے ہیں. جیسے میں نے کسی نشست میں یہ بات کی تھی کہ وہ میں جب پڑھاتا رہا تو میں یہ اشفاق احمد آپ لوگ سمجھتے ہیں، میں ان کو بہت پڑھتا رہا اور بعض کا کوٹ بھی کرتا تھا. تو اشفاق احمد یہ ایک دفعہ اپنے زاویہ پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے پوتے نے ایک دفعہ یہ بات پوچھی اپنی دادی سے کہ دادی یہ محبوب کسے کہتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ بانو قدسیہ جو ہیں وہ بھی بہت بڑی ادیبہ، بہت بڑی رائٹر، بعض لوگوں نے تو انہیں اشفاق احمد سے بھی بڑی جو ہے نا وہ ادیبہ قرار دیا ہے. تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ دادی نے اپنے پوتے کو کہا کہ جس سے محبت کی جائے. تو وہ کہنے لگا، پوتا 10-12 سال کا، کہ دادی میں آپ سے پوچھتا ہوں محبوب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے محبوب کو ٹرانسلیٹ کر دیا ہے. یہ میرا مطلب نہیں تھا، ٹرانسلیٹ والی میں نہیں پوچھ رہا. تو ادیبہ تھی، بات ان کی فوراً سمجھ میں آ گئی کہ میں نے جواب ٹھیک نہیں دیا. تو وہ نیچے لے کر آئی پوتے کو، تو مجھے سے آ کر بات کی. شفاق بن کہتے ہیں کہ یہ پوتا ہمارا کہتا ہے کہ محبوب کسے کہتے ہیں، میں نے اسے یہ بات کہی، آپ بتاؤ. کہنے لگے میں نے بھی قریباً وہی بات کہی. تو نے کہا لو دادی اور دادا بڑے بنے پھرتے ہیں ادیب اور بڑے جناب کیا آپ ڈرامے لکھتے ہو، افسانے لکھتے ہو، ناول لکھتے ہو. آپ کو پتہ آدم جی ایوارڈ ہمارا بہت سب سے بڑا ادبی ایوارڈ ہے، وہ بانو قدسیہ کو باقاعدہ راجہ گدھ پر ملا ہوا ہے. اتنا بڑا وہ ناول ہے، دنیا کی بہت ساری زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. اور یہ جو اشفاق احمد ہے ان کا ایک بہت بڑا ناول ہے گڈریا، اس کے اوپر ان کو بھی بہت بڑا انعام ملا ہوا ہے، وہ بہت بڑے ادیب ہیں. تو ہمارا پوتا کہتا کہ لو بھائی دادا نے بھی وہی بات کی، دادا دادی بڑے بنے پھر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات. کہنے لگے ہم دونوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات تو پوتا صحیح کر رہا ہے. کہنے لگے ہم ایک باقاعدہ ڈیرے پر جایا کرتے تھے زندگی کی رہنمائی کے لیے، تو ان کو بابا جی نور والے کہتے تھے، ویسے تو ان کا نام فضل شاہ. تو کہنے لگے میں نے گاڑی سٹارٹ کی، پوتے کو دادی ان کی کو بیچ بٹھایا، ہم سیدھے گئے.
کہنے لگے میں تو گاڑی میں نے روکی تو اس کو لا کرنے لگ پڑا. تو جیسے کہتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے کہا جو میں بات کوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے کہ عورتیں ذرا کالی ہندیاں نے، تو اس نے پوتے کو انگلی لگایا اور سیدھی. تو ماما جی جو ہیں وہ اس وقت ایک بڑے سے دیگچے میں سالن کے بیچ ڈوئی پھیر رہے تھے، چمچ جسے ہم کہتے ہیں. تو اس نے ہی کہنے لگے کہ جاتے ہی سوال کیا نہیں، سوال پھینک دیا بابا کی طرف کہ بابا جی محبوب کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے بابا جی بالکل ان پڑھ تھے، کبھی اسکول گئے ہی نہیں، لیکن انہوں نے ایک بس لفظ نہ انگلش کا وہ یاد کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اہم ترین جب بات کرنی ہوتی تو وہ کہتے نوٹ نوٹ. تو انہوں نے ڈوئی وہ نکالی دیگ میں سے، بڑے دیگچے میں سے، کہنے لگا نوٹ. جس کا نا اچھا بھی، اب یہ محبوب کی ٹرانسلیشن نہیں ہو رہی، یہ اب محبوب کی ڈیفینیشن ہو رہی. جس کا نا اچھا بھی اچھا لگے اسے محبوب کہتے ہیں. جس کا نا اچھا بھی اچھا لگے اسے محبوب کہتے ہیں. اب اس کے اوپر آپ خود غور کر لیجئے گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعی محبوب ایسا. تو صحابہ کرام جو ہیں ان کے حوالے سے میں یہاں حیا کی بات کر رہا تھا. تو حیا جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا اصل میں کیا ہے؟ یہ انسان کی وہ فکری قوت ہے، سوچ کی قوت ہے. حیا کیا ہے؟ انسان کی وہ فکری اور سوچ کی قوت ہے جو اسے رذائل اور منکرات سے روکتی ہے. یہ حدیث پاک ہے، رذائل اور منکرات سے روکتی ہے. یہ ہے حیا. جتنے غلط کام ہیں، جتنے غلط ہیں، کچھ کام تو ہم غلط اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ڈرتے ہیں، ارد گرد سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، آئین سے ڈرتے ہیں. اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ کام غلط اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم اللہ سے بھی ڈرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، آپ یہ بات ذہن میں رہے، میں وہ ڈرنے والی بات کو علیحدہ طرح کر دوں کہ یہ جو حیا والا معاملہ ہے یہ ہے ہی سریحاً اندر کا، اس کا باہر سے تعلق نہیں ہے کہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم منکرات اور رذائل سے بچنے کی کوئی، یہ اندر ایک بیٹھا ہے بہت بڑی قوت. وہ اس ظاہری ڈر سے، ظاہری حکومت کے ڈنڈوں سے، جیل سے بھی طاقتور روکنے والا ہے. ایک جذبہ، ایک موٹیویشن، ایک تحرک، ایک صفت، ایک وصف اندر موجود ہے، ایک سوچ اور قوت موجود ہے جو بندے کو غلط سے روکتی ہے. اور یہ سب سے بڑی قوت ہے. اللہ والا معاملہ آخرت کا ہے، دنیا والا معاملہ قانون کا، فلاں کا، معاشرے کا. چھپ کر تو بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن حیا چھپ کر کرنے سے بھی روکتا ہے. جو چھپ کر کرنے سے آپ رکتے ہیں اس میں حیا اور ڈر اصل میں بنتا ہے، اور یہ بہت بڑی قوت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بندے کے لیے شیطان بھیڑیا ہے، بندے کے لیے شیطان بھیڑیا ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ریوڑ ہوتا ہے، ریوڑ، اس کی جو بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہیں وہ جتنی چرواہے کے پاس پاس رہیں تو بھیڑیے سے محفوظ رہتی ہیں. جو ہی کوئی بکری بھیڑ چرواہے سے دور ہوتی ہے وہ اس کا لقمہ بن جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ بھی چرواہے کے قریب قریب رہیں. کون چرواہا؟ اوپر والا. اور قریب قریب رہنے کا مطلب کیا؟ کہ آپ اس کی اطاعت کرتے رہیں، آپ اس کی اطاعت کرتے. اور ساتھ اللہ کے رسول کا ایک اور فرمان ہے. میں ایسے ہی آپ کو پتا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں پر ایک بات آ جاتی. تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو حیا ہے یہ دل کا قلعہ ہے. جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ
اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک ہے، وہ اگر ٹھیک نہیں تو سارا جسم خراب ہے، اور وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اب تو یہ جدید سائنس میں ہمارا یہ جو دل ہے خراب ہو جائے تو ظاہر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں جو اللہ کے رسول نے بات فرمائی نا، وہ اصل میں اخلاقی خرابی کی بات کی ہے، وہ منکرات کے غلبے اور محاسن کے فقدان کی بات کی ہے، روحانیت کی کمی کی بات کی ہے، گمراہی کی طرف بڑھنے کی بات کی ہے اللہ کے رسول نے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا جو ہے، حیا یہ دل کا قلعہ ہے، جس کے اوپر ہم سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں، یہ دل کا قلعہ ہے، اور اس کی مضبوط دیواریں محاسن ہیں۔ جتنے نیک کام ہیں وہ اس قلعے کی دیواریں ہیں۔ شکر ہے، ذکر ہے، عدل ہے، بندوں کے کام آنا ہے، عبادات ہیں، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، یہ سب اس قلعے کی دیواروں کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ لیکن جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں وہ اس قلعے کی دیواروں کو کھوکھلا کرنے والی ہیں۔ جب وہ کھوکھلے ہوں گی منکرات اور رذائل کے ذریعے سے، تو پھر وہاں شیطان حملہ آور ہوگا، پھر وہاں شیطان حملہ آور ہوگا۔ شاید آپ لوگوں نے کہیں یہ تصویر کہیں بنی دیکھی ہو، مجھے بھی، میں نے جب کہیں ایک دفعہ دیکھی، دو دفعہ دیکھی، سمجھ مجھے بھی نہیں آئی تھی، پھر میں نے بھی اپنے نا وہاں استاد سے پوچھا۔ ایک تصویر آیا کرتی تھی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے سادھو نما، اور اس کے دائیں طرف ایک بندر ہے، اور اس کی بائیں طرف بھی ایک بندر ہے، اور ایک بندر اس کے پیچھے کھڑا ہے، پیچھے۔ تو دائیں اور بائیں والوں نے، ایک نے جو دائیں والا ہے اس نے اپنی آنکھوں پر ایسے کیا ہوا ہے، اور جو لیفٹ والا ہے اس نے اپنے کانوں میں یہ دونوں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس نے اپنے ہونٹوں پر ایسے ہاتھ رکھا۔ اس تصویر کو کہا کرتے تھے تین بندروں والا۔ جیسے یہ بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، ایسے چائنا میں جو بہت پرانا مذہب تھا یا ابھی بھی ہے، اسے کنفیوشسزم کہتے ہیں۔ وہ جو ان کا روحانی پیشوا تھے ان کا نام تھا کنفیوشس، جنہوں نے ان کو معاشرتی اور اخلاقی قسم کے قوانین دیے، میتھڈالوجی دی، ان کا نام تھا کنفیوشس۔ تو وہ ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے جب بھی کہیں جاتے وہ تین بندر وہ ساتھ لے کر جاتے، ایک ادھر کھڑا کر لیتے، ایک ادھر، ایک پیچھے، دائیں والا ایسے کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں وہی دیکھیں جو اللہ نے کہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ دیکھیں، ورنہ وہ جو مضبوط قلعہ ہے اس کو کمزوری آئے گی۔ ادھر والا کانوں میں، کہ کان وہی سنے جو اللہ نے کہا، اس سے علیحدہ اور کوئی چیز نہ سنے، راگ رنگوں میں نہ پڑے، گندے چسکوں میں نہ پڑے۔ اور پیچھے والا زبان پر ہاتھ رکھتا ہے کہ زبان وہی کہے جو اللہ نے کہی ہے، زبان وہ نہ کہے جو اللہ نے جس سے روکا ہے۔ احباب گرامی، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو یہ ابھی تو میں بات ادھر ہی کر رہا ہوں جدھر ہم سارے ذہنوں میں، لیکن حیا کا تعلق صرف اسی محکمے سے نہیں ہے، اسی ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے، نسوانی معاملے سے نہیں ہے، شہوانی معاملے سے صرف حیا کا تعلق نہیں ہے، حیا کا تعلق زندگی کے سارے شعبوں میں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو جنگ احد برپا ہوئی تھی، آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ بدر میں تو ہمارے 14 شہید ہوئے اور ان کے 70 مارے گئے۔ یہاں الٹا کام ہوا تھا، یہاں ان کے 20 مارے گئے تھے اور ہمارے 70 شہید ہوئے تھے۔ اور اس جنگ میں آپ کو پتا ہے، آپ نے مکہ مدینہ جانے کے اتفاق ہو تو یہ جنگ مدینے کے مذاق میں ہی ہو گئی تھی، بالکل قریب ہی ہو گئی تھی۔
تو مسلمانوں کو جب کافی سارا اس میں نقصان ہوا تھا تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قریب تھا مدینہ، خواتین وہاں سے ایسے آہو بکا کرتی ہوئی آ گئی تھی مسلمانوں کی. تو ایک خاتون جن کا نام حضرت ام خلاد ہے، وہ میدان میں آئی تو باقاعدہ ان کو پتا چلا تھا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا. تو وہ اپنے بیٹے کے وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی، مسلمان شہداء میں سے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، لیکن ادھر جاتی تو ادھر سے ایسے کر لیتی، ادھر جاتی تو ادھر سے اپنا دوپٹہ آگے کر لیتی اپنا پردے کے لیے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھیں بھائی، یہ بی بی جو ہے یہ اس حالت میں، یعنی یہ انتہائی پریشانی کا عالم ہے، جس کا بیٹا کھو گیا معمولی بات نہیں، تو یہ اس میں بھی یہ اپنی اوڑھنی کو دائیں بائیں اپنے چہرے کو چھپاتی پھری. تو انہوں نے سن لیا، انہوں نے باقاعدہ پتہ کیا فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. یہ ہمارا یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اے مردو تم اپنی نظروں کو پھیر لو، یعنی سامنے خاتون آ رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا تو اپنی نظریں پھیرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب ان کے پاس ان کے لوگ آتے تو وہ کہتے میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی آنکھوں سے زنا کر کے آئے ہو، میں صاف دیکھ رہا ہوں. ایک نظر پڑنے سے احباب کرامی معاف کیجئے گا، ایک نظر پڑنے سے ہم خاتون کے پورے سراپے کو اپنے من میں اتار لیتے ہیں. اور وہ اسی قلعے کی دیوار کو ڈھانے کے مترادف ہو جاتا ہے جس کے اندر حیا موجود ہے. کہ میں نے بیٹا کھویا، میں نے حیا نہیں کھوئی. یہ کوئی بندہ کیسا دور ہے علمیوں کا کہ کوئی بندہ دین کے اوپر وہ بات کر دے جو کہ آج ممنوع ہو چکی ہے، اور سرمایہ داران نظام کے جبر سے وہ ممنوع ہو چکی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے تو اس کا ہمیں تاکیداً حکم کیا ہے، لیکن وہ جن کے بغیر ہم اپنے دفاعی بجٹ نہیں پورا کر سکتے، جن کے بغیر ہم اپنا معاشی بجٹ نہیں بنا سکتے، جو ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، ان کا یہ سرمایہ دارانہ نظام کا یہ سب کیا دھرا ہے. کیا یہ جو مخلوط معاشرت ہے، سرمایہ دارانہ نظام کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ انہوں نے عورت کا استحصال کیا ہے. ہر اشتہار میں وہ چاہے ٹریکٹر کا ہو، وہ چاہے جہاز کا ہو، وہ چاہے بچے کے پیپر کا ہو، خواتین کی نسوانی جو زینتیں ہیں ان کی نمائش کی جاتی ہے. نسوانی زینتوں کی نمائش سے وہ سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں. اور ہم یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، جانتے ہوں گے آپ رانا صاحب کو، وہ کہیں انہوں نے دوائی لینی تھی تو میں ان کو راستے میں مل گیا، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا. تو یہ ادھر تلوار چوک میں ایک وہ فارمیسی ہے، کلینکس اس کا نام، اس سے ہم یوں ہی ایسے نکلے، سڑک اوپر گئے تو آگے سے ایک بیٹی آ رہی، اس نے ایسا لباس پہنا ہوا کہ رانا دیکھیں اب گاڑی چلا رہا ہے تو راستہ تو دیکھنا ہے. اب یہ کہتے ہیں نا کہنے والے کہ جناب علی تسی آپ دی نظرہ دی حفاظت کرو، ساڈے لئے تسی ویہ دے کیوں آ جی. اور اللہ کے بندو نظر والا معاملہ تو پہلے تم گھر سے اس طرح سے کیوں نکلی ہو. یہ قرآن میں یہ بات آتا ہے کہ تم دور جاہلیہ کی طرح بن ٹھن کر نہ نکلا کرو گلیوں میں. تو آگے سے ایسے ایک بیٹی آ رہی، رانا صاحب نے گاڑی چلا، رانا صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوت، بے ساختہ، اور مجھے کہتے کہ اب ہم کدھر چلیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایسے مائنڈ نہ کیجیے گا کہ یہ جو اس طرح کے یہ اشتہار لگے پھر رہے ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں.
ان کو کسی نے جنم بھی دیا ہے، کسی مرض سے ان کا ظاہر ہے مرد بھی کر، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اور کوئی معمولی سی بات کر دے تو این جی اوز اٹھیں گی، پتہ نہیں کیا کیا، اس ملک کے وہ بندہ۔ یہ تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سینٹ کی کسی کمیٹی کے کسی خاتون کے لباس پر کسی بندے نے ایسے بدقسمتی سے اعتراض کر دیا، تو کیا کیا اس کے اوپر آیا، کیا کیا اس کے اوپر یہ بات آئی۔ تو احباب گرامی، ابھی میں یہ بات جو ہے نا وہ یہ اسی طرح میں لے کر آ گیا ہوں، لیکن یہ شعبہ پوری زندگی کے ہر شعبے کے اوپر یہ حیا والا معاملہ ہے۔ وہ جو میں بات خلات کی کہہ رہا ہوں، اسی جنگ میں آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے چچا یہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت صفیہ ان کی بہن، یہ جو حضرت زبیر کی یہ کیا تھی، یہ والدہ تھی۔ تو یہ جو ہے حضرت صفیہ، یہ ان کو جب پتا چلا کہ میرے بھائی شہید ہو گئے تو یہ 2 چادریں لے کر آئی کفن کے لیے۔ تو جب کفن دینے لگے تو ساتھ ایک اور انصاری پڑا تھا، اس کے لیے ایک چادر بھی نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول نے پتہ فرمایا، اب میں حیا کی طرف اصل میں آ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے دونوں چادریں چچا کے اوپر دینے سے، مجھے اس بندے سے حیا آتی ہے، ایک چادر انہیں اڑا دو اور ایک چادر انہیں اڑا دو۔ اور ساتھ کہا کہ اگر پاؤں ننگے سر کی طرف دے دو اور پاؤں کے اوپر گھاس پھوس رکھ دو۔ یہ حیا زندگی کے سارے شعبوں میں ہے، یہ کپڑوں میں ہے، یہ سواری میں ہے، یہ تعلیم میں ہے، یہ گھر میں ہے۔ آپ 10 سوٹ بنا کر گھر میں رکھیں اور پڑوسی کا بچہ جو ایسے جائے، یہ حیا والا معاملہ ہے۔ آپ کے بچے انگلش سکول میں پڑھے اور ساتھ والوں کو بستہ نہ ملے، یہ حیا والا معاملہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہتے تھے کہ جس کے پاس زائد سواری ہے اس کو دے دے، جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس زائد لباس ہے وہ اس کو دے دے، جس کے پاس نہیں ہے۔ اور جو حدیث ہے اس کو راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے زندگی کی ساری چیزوں کا نام لیا، ساری چیزوں کا نام، کہ جس کے پاس یہ ہے وہ اس کو دے دے، یہ ہے وہ اس کو دے دے، یہ ہے وہ اس کو دے دے، یہ حیا والا معاملہ۔ ایسے یہ ہمارے، اب میں نام تو نہیں کر دوں گا، ڈرتے ہیں ہم سارے، ہمارے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب، سابقہ وزیر اعلیٰ ہے، ان کا سیکریٹریٹ میں 5ویں منزل پر آفس تھا، 5ویں منزل پر، نیچے سے اوپر جاتے ہوئے لفٹ میں صرف 37 سیکنڈز لگتے تھے، اور اس نے اپنی لفٹ میں 1.5 ٹن کا اے سی لگوایا ہوا، 1.5 ٹن کا اے سی لگوایا ہوا تھا۔ آپ اندازہ تو کریں کہ کیا یاشیا، اور دوسری طرف المیہ بھی آپ دیکھیں، اگر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں نا تو بہت بڑے المیے ہیں، بہت بڑے المیے، آپ یقین کریں۔ ہم وہ اللہ کے قرآن تو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں، یا اس کو مولتے دیں یا اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کے رسول کے حوالے سے میں ایک دفعہ یہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابی بن کعب، شاید آپ نے نام سنا ہو، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور بہت بڑے قرآن کے قاری، اس قدر بڑے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور صحابہ بیٹھے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی قرآن کی قرأت تو کر۔ کہنے لگے اچھا میں کرتا ہوں۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول فرمانے لگے اچھا ابھی تم نے یہ پوچھا نہیں میں نے آپ کو کیسے کہا؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے جبریل علیہ السلام یہ میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ حکم دیتے ہیں کہ میں نے ابھی سے قرآن کی قرأت سننی ہے، سناؤ۔ حالانکہ شاید آپ نے پڑھا کہ اللہ جو ہیں
وہ جس اسلوب سے قرأت کرتے ہیں قرآن کی، وہ اسی اسلوب سے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے سننا چاہیے ابی بن کعب سے۔ تو ابی بن کعب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک بندے کو ذرا اونچی آواز سے ان سے بات کر رہے، پاس سے اللہ کے رسول گزرے، کہنے لگے ابھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے جس نے میرے پہ قرضہ دینا، کہنے لگے ابھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ کہنے لگے اچھا کہ اللہ کے رسول تو یہ فرما کر آگے نکل گئے۔ ابھی کہتے ہیں آج تو معاملہ تو اللہ اور اس کے رسول کا اور احسان کا آ گیا۔ اچھا میں نے اللہ کی 3000 درہم مجھ سے لینے تھے، اچھا اللہ کے خاطر میں نے آپ کو 1000 درہم معاف کیا۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول کی خاطر میں نے دوسرا 1000 بھی معاف کیا۔ پھر کہنے لگے تیرے لیے میں نے تیسرا بھی معاف کیا۔ تو ایک لمحہ رکے اور ساتھ کہنے لگے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو پھر کوئی بات ہے، میں نے اپنے پلے سے 1000 درہم اللہ کے لیے تمہیں دے دیا، ایک اور 1000 درہم میں نے اللہ کے رسول کے لیے تمہیں دے دیا، اور 1000 درہم میں نے تیرے لیے تجھے دے دیا۔ یہ ہے یا والا معاملہ۔ یہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی 1-2 دفعہ لیکچر دیے تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، آپ یقین کریں وہ چیز جو ہمارے لیے ضرورت سے آگے ہے، یعنی وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ چیز اگر ضرورت مند تک نہیں پہنچتی تو وہ شیطان کا معاملہ جائے۔ یہ حدیث میں نے کئی دفعہ سنائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان کے گھر بھی ہوتے ہیں اور شیطان کے اونٹ بھی ہوتے ہیں، اور شیطان کے اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹ وہ ہیں جن کو پال پوس کر تم لمبی لائن میں لگاتے ہو اور پھر لے کر چلتے ہو، نہ خود سوار ہوتے ہو نہ پیدل چلنے والوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو زندگی میں ہیں، یہ ان لوگوں سے بچا بچا کر رکھنا جو نانے جبی کو ترسے ہوئے ہیں، جن کے پاس سطر ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہے۔ آپ یقین کریں نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی، بلا مبالغہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوان بیٹی نے اپنی قمیض اور اپنی شلوار پر اس قدر پیمند لگائے ہوئے کہ پیمدوں کے علاوہ نہ قمیض کا کوئی حصہ بچا تھا اور نہ شلوار کا کوئی حصہ بچا تھا، اور ادھر ہمارے پاس 60 گھر میں پڑے ہوتے۔ تو احباب گرامی، زندگی کے سارے معاملات میں اگر ہم اپنے حیا والے معاملے کو سامنے رکھیں گے تو پھر کوئی وہ کسی کا شعر ہے نا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ مجھے جو دکھ تھے بہت لادوانہ تھے۔ اصل میں ہم اپنی ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں، ہم نے اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ پہلی بات میں آپ کو بتاؤں پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہے تو پھر ان کو نظر انداز کرنا، کوتاہی کرنا، یہ بہت بڑے المیے کی بات ہے۔ اور یہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا تھا، سب سے پہلے شیطان نے ہمارے اماں ہمارے بابا کے کپڑے جنت میں اتروائے تھے۔ آپ کو یاد ہے سورۃ الاعراف کا جو دوسرا رکوع ہے سارا اس کے اوپر، اور پھر شیطان نے جو اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے وہ بھی اپنی چالیں چلتا ہے، اور پھر شیطان نے آدم اور حوا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے کپڑے حرم الہی میں اتروا دیے۔ آپ کو پتا اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے یہ سارے ننگے حج کرتے تھے، عورتیں بھی، اور اب وہی دور پھر ہے۔ آپ یقین کریں میں کئی دفعہ یہ کسی بڑے مال میں جاؤں نا تو میں دور سے دیکھ لیتا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا کہ یہ جو بچی ہے یہ نکرانی ہے، اس کے میلے کپڑوں سے نہیں، نو، اس کے پورے کپڑوں سے، میلوں سے نہیں، پورے کپڑوں سے۔ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ بھی ہوتا ہے، اس کے کپڑے موٹے بھی ہوتے ہیں، باریک، تھوڑے اور تنگ،
یہ تینوں قسم کے کپڑے بے حیائی کا مظہر ہے، یہ تینوں قسم کے کپڑے۔ میں ایک بار ٹائم دیکھ لوں پھر میں بات کرتا ہوں ابھی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں ہے۔ ویسے تو آپ 30 منٹ ہو گئے، لیکن ایک بات میں قاری ہوں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے نا، قرآن مجید اس میں سورہ نور میں لفظ استعمال کرتا ہے 12 جا، 12 جا تبرج۔ تبرج اس دخانی کشتی کو کہتے ہیں 12 جا، جو ہوا کے ذریعے سے چلتی ہے اور بڑی مٹک مٹک لٹک لٹ اس کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے نا، وہ چلتی ہے۔ قرآن یہی لفظ استعمال کرتا ہے، خواتین کو کہتا ہے کہ تم بازاروں میں اس طرح سے بان ٹھن کر لہک لہک کر نہ چلا کرو، اس سے بہت سارے فساد برپا ہوتے ہیں۔ مولانا روم نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے ایک جگہ، ایک بندہ چوری کرنے کا، اچھا یہ صوفیاء کرام ہے نا، یہ جو بعض کا مولانا روم ہے، یہ جو روحانیت بات کرتے ہیں، بعض کا یہ جو بات کرتے ہیں اس کے اندر جو فلسفی ہوتی ہے وہ اصل میں بات کا ماں اصل ہوتا ہے، پلاٹ عام طور پر ان کا ماں اصل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چور چوری کرنے گیا کسی گھر میں، اب دروازے کی طرف سے وہ نہ جا سکا، وہ روشن دان کی طرف سے اس نے ایسے اپنا سر ڈالا اندر اترنے کے لیے، تو وہ جو روشن دان تھا نا، وہ کیا جو چوکتا جو ہوتا ہے لکڑی کا، وہ اندر گر گیا اور وہ صاحب بھی گر گئے، چور صاحب بھی گر گئے، ان کو لگ گئی چوٹ۔ انہوں نے وہ ٹوٹا ہوا وہ روشن دان کا چوکٹا اٹھایا اور وہ قاضی صاحب کی عدالت میں چلے گئے، جا کر کہنے لگے جی میں فلاں گھر میں چوری کرنے گیا تھا اور وہاں میں نے روشن دان کے ذریعے سے اندر اترنا چاہا، یہ روشن دان جو ہے یہ گر گیا اور مجھے ٹوٹ کے گرا اور میں چوٹ لگ گیا، تو اب مجھے تو اس کی اذیت اور تکلیف ہوئی ہے، تو مجھے معاوضہ دلایا گیا۔ قاضی صاحب نے کہا اس گھر والے کو بلا، وہ آ گیا، کہنے لگا یار تیرے کو پیسے بڑے واضح تھے، آپ مکان بناتے ہوئے دیکھتے نہیں ہو، لکڑی آپ کمزور لیتے ہو، فلاں فلاں فلاں۔ اس نے کہا جی میں نے اکیلی لکڑی تو اس کی تو نہیں لی روشن دان کی، میرے گھر میں تو الماریاں بھی ہیں، دروازے جا کر دیکھ لیں، میں اتنا کملا بندہ نہیں ہوں، میں نے ٹھیک ٹھاک اس کی اچھی لکڑی لی تھی۔ کہنے لگے پھر یہ کیوں ٹوٹا، آگے آیا، اندر گرا کیوں؟ کہنے لگے یہ تو آپ دیکھ لیں۔ لکڑی والے کو بلایا، لکڑی والا آ گیا، اسے قاضی صاحب نے ڈانٹا، اس نے کہا نہیں جی آپ سارا کچھ دیکھیں، میں نے لکڑی اس کو کوئی کمزور نہیں دی۔ اس نے کہا پھر یہ قصور ہے کس کا؟ کہنے لگے جی میرا اندازہ ہے کہ یہ قصور اس مستری کا ہے جس نے اس روشن دان کی فٹنگ کی ہے۔ کہنے لگے وہ مستری آ گیا، انہوں نے کہا یار تسی دیہڑیاں پوریاں لیندے ہیں جی، کام صحیح کردے نہیں ہے جی، آئے بھی ایک بندے میں چکے بڑے سٹاں لگ گئی۔ وہ رکا، پہلے والے تو جلدی جواب، وہ رکا، اس نے سوچا، اس نے کہا جی میرا قصور کیا قصور ہے اور کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ سارا کام میں نے کیا، ساری فٹنگ میں نے کی، لیکن جب یہ روشن دان میں فٹنگ کر رہا تھا نا تو بازار میں، محلے میں، گلی میں ایک چھمک چھلو نکل آئی۔ اب چھمک چھلو شاید آپ نہ سمجھ رہے ہیں، سمجھ گئے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ نکل آئی، میرا دھیان ادھر ہو گیا، لیکن یہ اس کی فٹنگ بھی میں کرتا رہا، تو میرا دھیان ادھر ہونے کی وجہ سے اس کی فٹنگ لوز رہ گئی، تو ظاہر لوز فٹنگ تھی، اس نے اپنا وجود ڈالا تو وہ نکل گیا بیچ میں سے۔ کہنے لگے قاضی صاحب کہنے لگے اس چھمک چھلو کو بلا، وہ آگے کہنے لگے ہاں بھائی تجھے یہ بن سنور کر گلیوں میں گھومنے کی اجازت کس نے دی؟ تمہارا بننا سنورنا تو تیرے میاں کے لیے ہے نا،
تو یہ سارے زمانوں کے درشن کیوں کرواتی پھر رہی؟ کہنے لگی جی بات یہ ہے کہ میرے میاں نے ایک دن مجھے کہا کہ تم تو بڑی برائٹ کلر ہو، بڑی شوق قسم کی تمہاری پرسنالٹی اور کلر ہے، لیکن تم کپڑے بڑے ڈم اور دھیمے دھیمے کلر کے پہنتے ہو، تو تم زیادہ ایسے نہ، تم میں زیادہ چمک دمک آتی نہیں۔ میں نے کہا تم میرے میاں ہو، تم مجھے مختلف کلر لا دو۔ اس نے مجھے کلر لا دیے، میں نے ایک اچھا برائٹ کلر میں اوڑھنی کو رنگا، کسی کو میں نے اپنی شرٹ کو رنگا، کسی کو قمیض کو رنگا۔ تو جب میں نے وہ پہنے تو آپ کو پتا ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جب ہم اچھا کپڑا پہنے تو پھر ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ اسے کوئی اور بھی دیکھے۔ یہ کپڑے سارا کچھ ہم اپنے لیے نہیں پہنتے، یہ بودے شدے اپنے واسطے نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی ذرا نمائش بھی کی جائے۔ جب تک واہ واہ نہیں ہوتی، داد نہیں ملتی، اس وقت تک ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم سارے خرچے جتنے مرضی کر لیں۔ وہ انڈیا کا نا ایک باقاعدہ گانا ہے کہ آری 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 داتن کرے کماری، داتن کیوں کر دی دند چٹے رکھن دی ماری، دند چٹے کیوں رکھ دی سونی لگن دی ماری۔ اور اگے ڈیش ڈیش ڈیش، اگلا جملہ آخری میں نہیں کہتا، وہ آپ خود ہی کہیں تلاش کر لیں۔ تو احباب گرامی انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تیرے میاں نے تجھے یہ خواہش کی تھی تو تو باہر نکلی، سدو اندے میاں۔ مولانا روم کہتے ہیں اس کے میاں وہی تھے جو روشن دان میں گر کر سر پھڑوا کر بیٹھے تھے۔ اس نے اپنے اس تکلیف اور اذیت کی بنیاد بہت پہلے رکھی تھی۔ احباب گرامی ہمیں اللہ کے دین کے حوالے سے دیر نہ کہیں ہو جائے، پہلی فرصت میں اپنی ساری توانائیاں اس کے لیے اظہار ہوگا۔ اپنے حیا کے جذبے کو برقرار رکھیں، جتنے اللہ کے محاسن ہیں وہ کرتے جائیں، یہ قائم رہیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کے شیطان کے ہتھکنڈوں میں آ گئے، منکرات اور رذائل میں پڑ گئے، تو یہ حیا والا قلعہ ڈھہ جائے گا اور پھر ہمارا کوئی پرسانہ نہیں ہے۔ کہ وہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سابقہ نبوت میں سے لوگوں نے آج تک جو پایا ہے وہ ایک ہی بات پائی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرتے رہو۔ یعنی بے حیا بندہ جو ہے وہ کوئی بھی بےہودگی اور کوئی بھی فساد برپا کر سکتا ہے، اور اس کا ضمیر اس قدر بے حس مردہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خیر کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں دے، ڈھیروں آسانیاں دے، اسلام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق